بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، اور ہر کروڑوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، اصحاب پر اور اولیاء کرام پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی پوڈ کاسٹ میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ مسجد کی اہمیت کیا ہے، کیا مسجد تبدیل ہو کر اگر دوسری عبادت گاہ بن جائے تو اس کی اہمیت کیا رہتی ہے، یہی سب جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور آج کے خصوصی مہمان مولانا اسماعیل بخاری صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور حضرت آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ سب سے پہلے میں آپ سے جاننے کی کوشش کروں گا کہ اسلام میں مسجد کی کیا اہمیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ۔ صدق اللہ العظیم۔ دیکھیں، اسلام میں مسجد کا جو مقام ہے وہ ایسے ہے جیسے ہمارے وجود کے اندر دل ہے، اور ہم اپنی مسجدوں سے اتنا ہی پیار کرتے ہیں جیسے اپنی جان سے پیار کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں درس دیا ہے۔ کائنات میں سب سے پہلی جو مسجد بنی، مسجد حرام جو مکہ شریف میں ہے، خانہ کعبہ جو اللہ کی عبادت کے لیے پہلا گھر بنایا گیا، وہ مکہ شریف میں خانہ کعبہ ہے، جس کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی۔ مسجد اقصی حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کی، اور اس کی بنیاد حضرت اسحاق علیہ السلام نے رکھی۔ مسجد نبوی شریف کی جب تعمیر ہوئی مدینہ منورہ میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اس کی تعمیر کی، اور خود محنت کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے تھے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ مت کریں، یہ کام ہم کر لیں گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، مجھے بھی اللہ کے اجر کی ضرورت ہے۔ تو جو قرآن کی آیت میں نے پڑھی، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، بے شک مسجد کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، اور وہ قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو مسجد کا مقام اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو درمیان میں آپ نے جمعہ قائم کیا، اور وہاں ایک مسجد کی بنیاد رکھی، اور مدینہ منورہ پہنچ کر پھر آپ نے ایک مسجد کی بنیاد رکھی، مسجد نبوی شریف جو موجود ہے۔ تو مسلمان بغیر مسجدوں کے ایسے محسوس ہوتے ہیں جیسے کہ ایک انسان کی آنکھیں نہ ہوں اور وہ بغیر آنکھوں والا۔ بالکل۔ اچھا، اگلا سوال ہے کہ کیا مسجد کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ مسجد ہے اس کو بلڈنگ یا مال وہاں پہ تیار ہو جائے، یا آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے غیر مسلم مسجدوں پہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہماری عبادت گاہ تھی کسی دور میں، اور تو اس کے بارے میں کیا حقیقت ہے اس کی، کہ وہ مسجد کی اہمیت برقرار رہے گی یا پھر وہ مندر ہی کی گنتی میں آئے گا؟ جی بالکل۔ ایک بار جو زمین کا جو ٹکڑا مسجد بنا دیا گیا، وہ قیامت تک کے لیے مسجد ہی رہے گا، چاہے دنیا کے ظلم اور جبر کی بنیاد پر اسے توڑ دیا جائے، یا وہاں کوئی اور دوسری بلڈنگ بنا دی جائے، کوئی دوسرا عبادت خانہ بنا دیا جائے۔ اگر کائنات میں زمین کا کوئی ٹکڑا ایک بار مسجد قرار دے دیا گیا تو وہ قیامت تک کے لیے مسجد ہی رہے گا، اور ہم اپنی نگاہوں میں اس زمین کے ٹکڑے کو مسجد ہی کی زمین سمجھیں گے۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسلامی نظریے میں کہیں ایسا نہیں ہے کہ آج مسجد بنا لو، کل کو آپ اسے توڑ کے مسمار کر کے آپ دوسری بلڈنگ تعمیر کر لو، کوئی دوسرا عبادت خانہ یا کوئی مال یا آپ کوئی شو روم یا کوئی دکان مکان نہیں۔ اسلام میں جو ایک بار مسجد بن گئی، اتنا تو ہے کہ اس کو وسیع کر سکتے ہیں، چوڑا کر سکتے ہیں، بڑھا سکتے ہیں، آپ اس میں سے گھٹا بڑھا نہیں سکتے، آپ اسے توڑ کر دکانیں نہیں بنا سکتے۔ یہ اسلامی نظریہ ہے۔ اسلام کا نظریہ اوتھینٹک نظریہ ہے، یہاں تبدیلی نہیں ہے۔ اسلام میں ایسا نہیں ہے کہ یہاں کی مٹی اٹھا کے کہیں اور ڈال دو تو مسجد وہاں پہنچ جائے گی۔ مسجد زمین کے اندر تک مسجد رہے گی، تحت الثری تک مسجد ہے، تو مسجد تبدیل نہیں ہو سکتی، کسی دوسری بلڈنگ میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ اور جسے ایک بار مسجد قرار دے دیا گیا، ہم اسے مسجد کی نگاہ ہی سے دیکھ رہے ہیں، بھلے ہی دنیا اس پر کچھ بھی کر رہی۔
अच्छा हजरत, आज का बड़ा अहम सवाल कि क्या किसी की जगह पर मस्जिद को तामीर किया जा सकता है? किसी का घर है, उस पे कब्जा किया और घर बना लिया, जी जी। या जैसे आज के दौर में दावे किए जा रहे हैं कि किसी दौर में मंदिरों को तोड़कर या उन दूसरों की इबादत गाहों को तोड़ करके फिर मस्जिद तामीर की गई, तो इसके बारे में इस्लाम क्या रहनुमाई फरमाता है? क्या ऐसा हो सकता है? देखिए, जो मुस्लिम हुक्मरान थे या जो भी उस जमाने में आए, तो वो ऐसा नहीं कि जाहिल होंगे, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं, दीनदार होते थे, वो समझते थे। दूसरी बात तो ये है कि आप अगर तारीख के हिस्से को पढ़ेंगे तो उनकी फौजें कहाँ थी? वो तो तने तना आए थे, चंद हजार लोग उनके साथ थे, सारी फौज तो यहीं के लोग थे, यहीं के बाशिंदे थे। उन्होंने, अगर वो जुल्म और जबर से हुकूमत करते तो एक दिन भी हुकूमत नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने हिंदुस्तान के लोगों के दिलों को जीता, अखलाक अच्छा पेश किया उनके सामने, मोहब्बतों से उनके दिलों को जीता और दिलों पर हुक्मरानी की। उनके पास क्या था? उनके पास तो कुछ भी नहीं था। अगर हिंदुस्तान की आवाम चाहती तो उन्हें चंद दिन भी नहीं टिकने देती थी। तो ऐसा नहीं है कि मंदिरें तोड़कर मस्जिद बनाई गई हों। और इस्लाम में किसी की नाजायज जगह पर बगैर इजाजत के आप मस्जिद तामीर कर ही नहीं सकते। मान लो आप हैं, अगर मैं मस्जिद बनाना चाह रहा हूं, मैं कहूं भी मैं तुम्हारे घर पर मस्जिद बनाना चाहता हूं, आप कहें नहीं भी मेरा घर है, मैं नहीं दे सकता, तो आपकी मर्जी के बगैर, आपकी इजाजत के बगैर यहां मस्जिद तामीर नहीं हो सकती है। ये तो एक तरह का इन्होंने अल्लाह बल्ला बना रखा है, और एक सियासत को लेकर जो एक नापाक और गंदी सियासत है मस्जिद, ये सारी चीजें बेबुनियाद है और सिर्फ मुसलमानों को तंग किया जा रहा है, और ये दिखाने के लिए कि देखो हम क्या कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जबकि इसमें नुकसान मुसलमानों का भी इतना ही है और हिंदुओं का भी इतना ही। ये चीज हमें, हमारे हिंदू भाइयों को, हम सबको समझनी है। और साथ ही में मैं बताता चलूं कि जब बात इस्लाम के नजरियात की होगी तो मैं ही क्या बल्कि दुनिया के 1.5 अरब मुस्लिमों का मौकिफ और नजरिया वही होगा। लेकिन जब आने वाले मेहमान अपने नजरिए की बात करते हैं तो उससे चैनल का ही मेरा कोई लेना देना नहीं। अस्सलाम वालेकुम।